بچوں کی تربیت اور 5 کیوز کا اس میں استعمال یہ بے حد اہمیت کا حامل ہے۔ آج نا میں بیٹھا ہوا تھا، میرا دوست جو کولیگ استاد تھے فرما رہے تھے کہ یار بچے نا فرمان بڑے نکل رہے ہیں، پتہ نہیں اس کی وجہ کیا ہے۔ تو جبکہ میری جو اولاد ہے وہ میرے پاؤں دھو پیتی ہے، اور میری اولاد ایسی ہے، لیکن یہ جو کالج کے بچے ہیں یہ بڑے نافرمان ہیں۔ تو اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ ایسا کیسے ممکن ہے؟ یہ سارے کا سارا جو معاملہ ہے نا یہ والدین کے اوپر جاتا ہے۔ تو اس پر بحث و مباحثہ شروع ہو گیا، بات کرتے کرتے ایٹ دی اینڈ یہاں تک ہم پہنچے کہ جانی بات تو والدین کے اوپر ہی ہے، لیکن ہمارے پاس جو ایک لاٹ آ رہی ہے بچوں کی، اسٹوڈنٹس کی، وہ اب تربیت یافتہ نہیں ہے۔ اس کی وجہ کیا؟ والدین تربیت نہیں کر رہے۔ تربیت عمر کے کس حصے میں سٹارٹ کر دینی چاہیے اس طرف توجہ نہیں دی جا رہی۔ بڑے مسائل پیدا ہو چکے ہیں، والدین گھریلو معاملات کو دیکھیں یا بچوں کی تربیت کو دیکھیں۔ بہرحال اس سب میں آپ کے بچے اچھی کارکردگی دکھائیں کسی بھی حوالے سے، اس میں 5 کیوز جو ہیں اس کا استعمال لازم کر لیں۔ سائیکالوجی کے نزدیک سائیکالوجی نے ذہانت کے جو 4 پیمانے مقرر کیے ہیں وہ 4 کیوز ہیں، لیکن ایک میں آپ کو آج 5th کیو دے کر جاؤں گا، کیونکہ وہ کہیں بھی مجھے ملتا نہیں ہے، اور وہ بھی اس میں ہونا چاہیے کیونکہ وہ بے حد ضروری ہے۔ اس سے ہم کبھی بھی کسی لمحے بھی روگردانی نہیں کر سکتے۔ نمبر 1، انٹیلیجنس کوشنٹ، جسے عرف عام میں IQ کہتے ہیں۔ انٹیلیجنس کوشنٹ کیا ہے کہ یہ ذہانت کا پیمانہ ہے، ٹھیک ہے؟ ذہانت کا ایک پیمانہ ہے، کسی بھی بچے کی ذہانت کو ماپنے کے لیے جو ایک پیمانہ رکھا گیا ہے اسے IQ کہتے ہیں، یعنی کہ انٹیلیجنس کوشنٹ۔ اس میں کیا ہے؟ اس میں بچے کی یادداشت کا ٹیسٹ لیا جاتا ہے کہ بچہ کس لیول کا ہے، اس کی یادداشت، میموری پاور کیسی ہے، یاد کی چیزوں کو کیسے کر سکتا ہے، اور اس کے علاوہ میتھمیٹیکلی جو پرابلمز ہوتے ہیں ان کے سولوشن کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا۔ یہ تمام تر اس کے اوپر، اس کا انحصار اس کے اوپر ہوتا ہے۔ IQ والے اس دنیا میں آگے بڑھ جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ IQ والے یعنی کہ اس دنیا سے مراد جو ایک نمبروں کی ریس ہوتی ہے نا، اس میں یہ لوگ جو ہوتے ہیں نا یہ آگے گزر جاتے ہیں۔ دوسرا نمبر پہ آتا ہے EQ والے کون سے لوگ ہوتے ہیں؟ ایموشنل کوشنٹ اسے کہتے ہیں، یعنی کہ جذباتی پیمانہ ہے۔ یہ بھی بڑا ضروری ہے کسی بھی کامیابی کو حاصل کرنے کے لیے۔ آپ کا اپنے جذبات کے اوپر کتنا کنٹرول ہے؟ آپ معاشرے میں امن کے دائی بن کر رہ رہے ہیں یا پھر تخریب کار بن کے رہ رہے ہیں؟ تو ایموشنل کوشنٹ جس کا مضبوط ہوتا ہے، جس کا زیادہ ہوتا ہے، وہ معاشرے میں سروائیو کر اپنے جذبات کا بہتر انداز سے اظہار کر پاتا ہے۔ تیسرے نمبر پہ ہے SQ کیا ہے؟ سوشل کوشنٹ، یعنی کہ آپ کے احباب ہیں، آپ کے جو دوست ہیں، ان کے ساتھ آپ کا جو کنیکشن ہے وہ کیسا ہے، اور اس کنیکشن کو آپ نے دیر پا لے کر چلنا ہے۔ یہ جو ایک ٹیکنیک ہوتی ہے، یہ ایک خدا کی طرف سے ودیت کردہ چیز ہے، یہ ہر کسی کے پاس نہیں ہے۔ وہ اپنے پرانے دوستوں کو دور دراز تک، لانگ ٹرم تک اپنے ساتھ نہیں رکھ پاتے۔ تو یہ بھی ایک ٹیکنیک ہے، ذہانت کا ایک پیمانہ ہے۔ بعض لوگوں میں اس کی کمی ہوتی ہے۔ یہاں ایک بات بتا دوں کہ دنیاوی زندگی میں نا EQ اور SQ کی زیادہ اہمیت ہوتی ہے، کیونکہ یہ جو لوگ ہوتے ہیں EQ اور جن کا SQ زیادہ ہوتا ہے، وہ لوگ IQ والوں سے آگے پریکٹیکلی لائف میں کامیاب ہو جاتے ہیں، جبکہ جو IQ والے ہوتے ہیں وہ جو کوئی کمپٹیشن کا ایگزامز ہوتے ہیں یا ویسے کوئی آپ نے اسکول لیول، کالج لیول کو ٹاپ کرنا ہوتا ہے، اس میں IQ والے کامیاب ہوتے ہیں۔ جاب ہولڈر جو ہوتے ہیں وہ IQ والے ہوتے ہیں، وہ IQ والے جاب لے جاتے ہیں، لیکن جو بزنس مائنڈ سیٹ کے لوگ ہوتے ہیں نا، کاروباری ذہنیت کے حامل ہوتے ہیں، وہ EQ اور SQ میں سٹرونگ ہوتے ہیں۔ ایک اور چیز بھی ہے، وہ ہے ایڈورسٹی کوشنٹ، یعنی کہ AQ۔ ایڈورسٹی کوشنٹ کیا ہے؟ یعنی کہ مصیبت کے وقت آپ کا جو رد عمل ہوتا ہے، مصیبت میں آپ نے کس طرح بیہیو کرنا ہے، آپ کس طرح سروائیو کریں گے، مصیبت میں آپ اپنے آپ کو کیسے ٹیکل کرتے ہیں،
کوئی مصیبت آن پڑی ہے تو اس کا آپ کیسے حل کرتے ہیں، یہ چیز AQ میں آتی ہے. اور بہت سارے لوگ خودکشی کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے، IQ بھی ہے، SQ بھی ہے، EQ بھی ہے، لیکن اس کی کمی ہے. مصیبت آئی ہے تو جناب فوراً سے خودکشی کر گئی ہیں، یا آپ نے آپ کو سرنڈر کر دیا کہ میں یہ کام نہیں کر سکتا. تو یہ 4 کیوز جو ہوتے ہیں، یہ سائیکالوجی کے نزدیک کسی بھی اسٹوڈنٹ کی تربیت کے لیے بے حد ضروری ہے. اس کو پروموٹ کیا جا سکتا ہے، مختلف ٹیکنیکس ہیں وہ استعمال کی جا سکتی ہے، وہ کسی اور ویڈیو میں بیان کریں گے. لیکن ایک اور چیز جو میں نے آبزرو کی ہے کہ یہ 4 کیوز کے علاوہ ایک کیو جو ہے نا وہ بھی اس میں شامل ہونا چاہیے، وہ بے حد ضروری ہے. اس کے بغیر تو کچھ بھی نہیں ہے جناب. وہ 5واں کیو کون سا ہے؟ وہ 5واں کیو جو ہے وہ SQ اسے کہہ لیں آپ، یا میں سمجھتا اس کا جو میں نام رکھ رہا ہوں SQ یا RQ رکھ لیں اس کا نام آپ. RQ کیا ہے؟ یعنی کہ ریلیجیس کوشچن یا اسپرچول کوشچن، اس کی بڑی ضرورت ہے. IQ بھی ہے، EQ بھی ہے، SQ بھی ہے اور AQ بھی ہے. لیکن جس بچے کے پاس، جس بندے کے پاس روحانیت کا جو ایک پیمانہ ہے، روحانی جو حصہ ہے وہ اگر نہیں ہے تو یہ چاروں کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے، آپ یوں سمجھ لیں کہ 99% اگر یہ 4 چیزیں ایک طرف ہوں جو سائیکالوجی نے ایک تقسیم کی ہے، اور یہ ایک جو اسپرچول یا ریلیجیس کوشچن ہے یہ ایک طرف ہو، تو یہ زیادہ اہمیت کا حامل ہوتا ہے. آپ کو مایوسی سے دور کرنا ہے، اسپرچول ریلیجیس کوشچن کا کام ہوتا ہے. یہ انسان مایوس ہو جاتا ہے، IQ والے مایوس ہو جاتے ہیں، EQ والے، SQ والے اور ایڈورسٹی AQ والے یہ بھی مایوس ہو جاتے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو مایوسی سے کون سا آپ کو نکالتا ہے، اس مسئلے سے کون نکالتا ہے؟ وہ SQ ہے. وہ آپ کا ریلیجیس جو آپ کا ایک بیک گراؤنڈ ہے، ریلیجن کو آپ نے کیسے سمجھا ہوا ہے، آپ نے اسپرچویلٹی کو کیسے سمجھا ہوا ہے، اپنے اندر کیسے اس کو لے کر آئے ہو، انہیر کیا ہوا ہے، یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ اس میں آتی ہیں. تو یہ 5 کیوز جو ہیں اگر شامل نصاب کر لیے جائیں، اپنے بچوں کی تربیت کا حصہ بنا لیے جائیں، تو غالب امکان ہے کہ آپ کے بچے معاشرے میں ایک سودمند ثابت ہوں گے. اس کے برعکس ہمارے زیادہ تر بچوں کے پاس صرف ایک چیز ہی ہوتی ہے، یا کسی کا EQ بڑا ہوا ہے، یا کسی کا SQ بڑا ہوا ہے، یا IQ بڑا ہے. زیادہ تر جو ایک ریٹ ریس لگی ہوئی ہے وہ صرف IQ کے پیچھے لگے ہوئے ہیں. IQ بڑھائیں، بچوں کو بس ذہین بنانا ہے، IQ کے اعتبار سے ذہین بنانا ہے، ادروائز باقی تمام جو چیزیں ہیں وہ جناب بھاڑ میں جائیں. تو اپنے بچوں کو بہترین سکلز کے ساتھ ساتھ ٹیکنالوجی سے آشنا کرنے کے ساتھ ساتھ ان 5 چیزوں میں بھی آگے لے کر آئیں. انشاءاللہ العزیز آپ کے بچے معاشرے کے لیے سود مند ہوں گے، آپ کے لیے ہوں گے، اور سب سے بڑی بات وہ اپنے لیے سود مند زندگی گزارنے کے قابل ہوں گے.